آج 13 ذوالحج بدھ کے دن قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لو، جس کی تلاوت اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، فرشتے اس گھر کو رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں اور دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ وہ سورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج 13 ذوالحج بدھ کے دن قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کر دینے والی صورتوں میں سے ایک صورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ صورت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، بیماروں کو صحت مند، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی صبح کو پڑھے تو ایک فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ خاندان کے اندر امن کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ یہ صورت سورہ رحمان ہے، اور رحمان اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے مقصد پورا کیا جاتا ہے، زندگی کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ اللہ والو، ذوالحج جو کہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا اور بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرماتے ہیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ آج 13 ذوالحج بدھ کا دن ہے۔ اس مہینے کا ہر دن ہی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے، لیکن اگر ان دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں اور قرآن مجید کی طاقتور صورتوں کے وظائف پڑھتے ہیں تو اس دن کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ سارے جہانوں کا مالک ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو امن و اطمینان کے ساتھ رہتی تھی، اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو امن و سلامتی اور مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی حالت بدل دی، ان کی خوشحالی کو تنگ دستی میں بدل دیا اور سلامتی کو بدامنی میں بدل دیا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر سخت بھوک اور ڈر میں مبتلا کر دیا، گویا ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بنے، جس نے ان کو سر سے پیروں تک ڈھانپ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ اور ان نعمتوں کو زوال سے محفوظ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پالے گا۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ نمبر 3، کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ والو، برکت کیسے حاصل کی جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میرے جان میں، مال میں، اہل و عیال میں اور دیگر چیزوں میں بے برکتی ہے۔ برکت کیسے آ سکتی ہے؟ برکت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں 4 طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، وہ اس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر احکامات کی تعمیل کریں اور ممنوع کاموں سے رک جائیں۔ نیز اگر واجبات کی ادائیگی میں کمی واقع ہو یا حرام کاموں میں انسان ملوث ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنے میں تاخیر مت کرے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا
تو ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ اس سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے متعلق فرمایا، ترجمہ: تو میں نوح نے انہیں کہا کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری اموال اور نرینہ اولاد کے ذریعے امداد فرمائے گا، نیز تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ سورہ نوح۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے متعلق فرمایا، ترجمہ: اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے میری قوم، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو نافذ العمل کرتے تو انہیں اوپر اور نیچے سے بھی کھانے کو ملتا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو مت توڑیں، اعمال تقویٰ میں سے عظیم ترین عمل ہے، اس کے ذریعے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے یا اس کی عمر بڑھا دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے ملاوٹ اور سود سمیت دیگر تمام حرام امور سے بچاؤ بھی برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ گار کافر کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اسے مالک کے ہاتھ سے چھین کر ختم کر دیتا ہے یا پھر مالک کو اپنے مال کی برکت سے محروم فرما دیتا ہے، چنانچہ مالک اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ امام ابن کثیر وغیرہ نے یہی مفہوم ذکر کیا ہے، اور جناب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں، یا یہ فرمایا یہاں تک کہ علیحدہ ہوں، اگر وہ سچ بولیں اور عیب ظاہر کر دیں تو ان کی اس تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر جھوٹ بولیں یا عیب چھپائیں تو ان کے لین دین کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسری چیز، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور مزید عطا کروں گا۔ شکر کی ادائیگی دل، زبان اور اعضاء سب سے ہوتی ہے، چنانچہ دل کا شکر اس طرح ہوگا کہ اس بات کا اعتراف کریں کہ یہ نعمتیں خالصتاً اللہ کا فضل ہیں، اس کا دل اہل جاہلیت اور کفار کی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب بالکل بھی نہ جائے، کیونکہ وہ نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بجائے مخلوقات کی طرف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کارستانی ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: وہ اللہ کی نعمت پہچان جانے کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں، ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، یہ نعمتیں خالص اسی کا فضل ہیں، لیکن اس قلبی اعتراف کے باوجود وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بندگی بھی کرتے ہیں۔ نصرت الہی اور رزق کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا بلکہ غیروں نے دیا۔ زبان سے شکر اس طرح ہوگا کہ زبان سے ان نعمتوں کی نسبت کا اقرار خالق حقیقی اور اللہ تعالیٰ کی جانب کریں اور ان نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بجا لائیں۔ انسان اپنی مہارت، قوت اور ذہانت وغیرہ پر فخر مت کرے، کیونکہ یہ تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ اعضاء سے شکر اس طرح ہوگا کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور میں استعمال نہ کرے۔ اعضاء سے شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح بھلائی کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھلا کیا ہوا ہے، کیونکہ دوسروں کی بھلائی کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کا مزید بھلا فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور احسان و بھلائی کا بدلہ احسان و بھلائی ہی ہے۔ تیسری چیز، نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی آداب کو ملحوظ خاطر رکھے، مثلا کھانا کھاتے اور پیتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ اس کی دلیل میں جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جب اپنے گھر میں جاتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رہنے کا ٹھکانہ اور کھانا کچھ بھی نہیں ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، اور جب کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے اکٹھے بیٹھیں، اکیلے اکیلے مت کھائیں۔ کھانے پینے اور دیگر امور میں فضول خرچی سے پرہیز کریں، یعنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔ اس میں کنجوسی یا فضول خرچی کا عنصر شامل نہ ہونے پائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، یقیناً بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ اپنے ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ اس لیے مسلمان کو ہر حال میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال، مال و دولت اور اپنے بارے میں جو تعلیمات اپنی امت کو دی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز، مسنون دعاؤں اور اذکار کے ذریعے انسان اپنی حفاظت کا انتظام کرے۔ اس کے لیے مسلمان صبح اور شام کے اذکار، سونے کے اذکار اور دیگر تمام شرعی اذکار کی پابندی کرے۔ مسلمان کو برکت اور تقوی حاصل ہوتی ہے۔ ان مسنون دعاؤں اور اذکار سے مسلمان کو برکت اور تقوی حاصل ہوتی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان ممنوع کاموں سے یکسر باز رہے اور حسب استطاعت احکامات کی تعمیل کرے، اور اگر کوئی کوتاہی یا کمی ہو جائے تو توبہ اور استغفار کر لے، نیز ہر حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام امور پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے اور ہمارے لیے ان پر عمل آسان بھی بنا دے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال اور بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر میں آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 13 ذوالحج بدھ کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہا نہیں مانتی، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری ہو ہی نہیں سکتی، اس حاجت کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شیطانی اثرات کسی بھی قسم کے ہوں، جادو، جنات، حسد، بری نظر کے ہوں۔ اور بسم اللہ، جس کام میں اللہ کا نام لیا جائے، جس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اور اب سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں۔ وہ نام یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو ہیں۔ جب آپ اللہ کو اس کے مبارک ناموں سے پکارو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، اے فرشتوں، یہ کون ہیں جو مجھے میرے ان ناموں سے پکار رہے ہیں؟ فرشتے پھر آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش
جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ آج اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ کے ان مبارک ناموں کو پڑھنا، پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ کیسے پڑھیں گے، کتنی بار پڑھیں گے، یہ ذرا توجہ کیجیے۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ایک بار ہو گیا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، دو بار ہو گیا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ان مبارک ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تو بہتر ہے ویسے کہ آپ تسبیح پر پڑھیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی صورت ہے اور یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر 21 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 21 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر بھی آپ نے قرآن مجید کی ایک مبارک سورت پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنے سے تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین صورت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ وہ صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو اپنی قرات سورہ اخلاص پر ختم کرتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے دریافت کرو وہ ایسا کیوں کرتا رہا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، لہٰذا میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایک رات میں کون تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں بہت سے محلات حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت کثرت والا اور بہت عمدہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سورت کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورہ رحمان ایک بار مکمل پڑھنی ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کریم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یعنی دنیا بھی ایک تحفہ ہے، درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن سورہ رحمان میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد دیتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ آپ نے ایک بار سورہ رحمان پڑھنی ہے، پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ
آپ کے 100 سال کے گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر دے اور رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگ دستی کو ختم کرے۔ یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا کر، بے اولادوں کو اولاد عطا کر، بے گھروں کو گھر عطا کر، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔